बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली जीत, पहली फतह, पहला बड़ा छक्का। नवाज शरीफ ने अपनी फतूहात का आगाज़ कर दिया है पाकिस्तान आने से पहले ही, और दुबई पहुंचने से पहले थोड़ा सा लेट एक और मीटिंग्स किससे हो रही हैं, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जलसा एक होगा, तकरीरें दो होंगी। वो दो तकरीरों का क्या मामला है, और दूसरी तरफ एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को ये फतूहात, रेड कारपेट और ये सारी चीज़ें, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का क्या हाल है। इमरान खान साहब जो तमाम सियासत उन्होंने की ही इस बुनियाद पर थी कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, जो राइज निज़ाम था उसके ख़िलाफ़, जो सियासी पार्टियां थी उनके ख़िलाफ़, और आज वही इमरान खान आइसोलेट होकर जेल में है और उन्हें साइकिल नहीं मिल रही। अदालत के अहकामात के बावजूद कल की जो कार्रवाई थी उसमें अदालत ने हुक्म में लिखवा दिया कि जनाब खान साहब को साइकिल एक्सरसाइज करनी है ना। खान साहब ने भी तो देखे ना, वो जेल है, और वो और बात है, वो पुरानी बातें होंगी ना, जब वो अमेरिका जाके तकरीरें करते थे कि जेल में से टीवी उतरवा दूंगा, एसी निकलवा दूंगा। ये सारी बातें लोगों को खुश करने के लिए, उभारने के लिए, जज्बाती करने के लिए, ये सारी बातें वो करते थे। लेकिन अब उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए वो बुरा समझते थे। तो उसमें बड़ा मसला अब उनके लिए एक बाइसिकल बन गया कि उन्हें वो जो, बल्कि बाइसिकल भी नहीं कहेंगे उसको, एक्सरसाइज वाली बाइसिकल जो है वो उन्हें चाहिए, साइकिल। और उसके लिए अदालत के अहकामात के बावजूद वहाँ पहुँच भी गई, जेल के बाहर पहुँच गई है जेल, लेकिन अंदर उनके खान साहब तक नहीं पहुँच रही। सिर्फ ज़रा ना बताना भी तो ना खान साहब को कि खान साहब हौसला करें, इतनी आसानी से आपके मामला सीधे नहीं हो रहे, बल्कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है। मतलब वो फ़ोन पर बात करने के लिए भी अदालत को एक्स्ट्रा ऑर्डर लिखवाना पड़ा है कि बच्चों से फ़ोन पर बात करा दें। कब होगी, कैसे होगी, ये बात का मसला है, लेकिन अदालती ऑर्डर्स के बाद इसके लिए भी क्या था, ये अभी तक नहीं पहुंच रहा। हाँ, वो एक दीवार तोड़ के कमरा बड़ा कर दिया था, खाने का भी घर से नहीं मिला है इजाज़त। वैसे तो वहाँ पे उनके लिए बड़ा अच्छा खाना पक जाता है। पहले वाली जेल में हालांकि वो हो गया था शुरू काम ना, कि देसी घी में देसी मुर्ग पका के खिलाया जाएगा खान साहब को, लेकिन उस वक्त खान साहब को शौक चढ़ा था, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला वो भी तो पूरा होना था ना, वो जो गाना सुनाते थे पूरी दुनिया को, तो वो अगला स्टॉप उनका अडियाला हो जाना था। तो खान साहब तो परेशान हैं, बेहाल हैं, कोई सुनता नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कोई करता, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई आकर उनसे बात नहीं करता। वो तमाम लोगों तक उनकी ईजी एक्सेस नहीं है, उनसे बात करने के लिए अपने बच्चों से बात नहीं हो रही है, फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं हो रही है उनकी। वो सारी उनकी वकला टीम कोशिश करी है कि किसी तरह एक दफ़ा उन्हें अदालत में पेश कर दिया जाए, ओपन अदालत में ना, ताकि जब वो लेकर आएँ सड़कों पर बाहर तो वो वहाँ खड़े होकर ज़रा हाथ हिला दें, थोड़ा सा लोगों को ज़रा हौसला हो ना, उनके चाहने वालों को। तो इतने दिन हो गए गायब भी हुए में। अच्छा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से अब उन्होंने उनकी आवाज़ों के और पुराने नए, ये पता नहीं कैसे करके कर रहे हैं, वो उनके मैसेजेस चला रहे हैं, पुरानी तस्वीरें लगा के कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो ऑडियंस है, अपना जो क्राउड है, उसको एक्टिव रखा जाए, उसको अटैच्ड रखा जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने सारी कैंपेन चलाई थी, और वो नवाज शरीफ जिसके लिए पाबंदी थी कि जिसका नाम टेलीविज़न पे नहीं लिया जा सकता था। नवाज शरीफ ने भी ये टाइम देखा ना कि उनका नाम टीवी पर नहीं लिया जा सकता था। तो उसी नवाज शरीफ को रेड कारपेट की तैयारियां हो रही है। रेड कारपेट ही है ना कि सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ। अच्छा, फिर हम सब बात करते रहे, मैंने भी आपसे जिक्र किया कि एक प्लान ये भी है कि उन्हें आते ही एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया जाए, ये भी एक प्लान था। अदरवाइज़ ये भी मैंने आपको बताया हुआ था कि 24 तारीख को उनकी गिरफ़्तारी होगी। अब वो अदालत पेश होंगे जाके, अब वो आ गया कि 24 तारीख तक उनकी ज़मानत है, 24 को वो अदालत में पेश होंगे। अगर एक्सटेंड नहीं होती ज़मानत तो वो गिरफ़्तारी दे देंगे। तो वही बात के जो हम पहले आपसे जिक्र कर रहे थे कि 24 को गिरफ़्तारी भी हो सकती है। लेकिन बार एयरपोर्ट पर आते ही गिरफ़्तारी वाला मामला ख़त्म हो गया। अब आप याद करें कि जब ये मामला शुरू हुए थे नवाज शरीफ की वापसी के, तब राना सनाउल्लाह ने कहा था कि सारी चीज़ें सेटल है, मामला तय है, नवाज शरीफ गिरफ़्तार नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह वाज द फर्स्ट वॉइस जो इस हवाले से सामने आई कि जनाब कोई चक्कर नहीं है, कोई गिरफ़्तारी नहीं होगी, वो गिरफ़्तार होने के लिए नहीं आ रहे हैं। और वही हुआ, आज अदालतों में दोनों केसेस में उनका तोशा खाना वाला भी और एवन फील्ड में भी उनकी ज़मानतें मंजूर। नैब ने कहा जी हमें कोई एतराज़ ही कोई नहीं है,
اور وہ عدالت میں یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے، وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں گرفتار کرنے کے بجائے موقع دیا جائے تو موقع مل گیا۔ تو یہ محبتیں عمران خان صاحب کو نہیں مل رہی اب تازہ ترین اس میں نواز شریف صاحب کو ملنی شروع ہو گئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی یہ پہلی کامیابی ہے، یہ ان کا پہلا چھکا ہے، یہ ان کی پہلی فتح ہے وہاں سے چلنے کے بعد، جو پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہے کہ وہ اب آزادانہ جس بھی ایئرپورٹ پر اترے، اب ان کے لیے ٹینشن نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکل لینڈنگ پہلے اسلام آباد میں کریں، وہاں پر جائیں، عدالت جائیں، پھر لاہور آئے۔ اب وہ اسلام آباد اترے، کراچی اترے، لاہور اترے، وہ جو ہے نا سارا کھلا پڑا ہوا ہے پاکستان، جہاں مرضی آئیں، اور اس کے بعد آرام سے شام میں انہوں نے جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے۔ جلسہ گاہ میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ان تیاریوں میں بھی ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، بلکہ ان تیاریوں سے پہلے ان کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس پہ ذرا کچھ بات ہو جائے کہ ان کی ایک اور کامیابی کسی حد تک جو سمجھی جا رہی ہے، جس کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے، وہ سعودی عرب میں ملاقاتیں تھیں۔ ان کا پلان تو یہ تھا ان کے ٹیم کا کہ ایم بی ایس سے شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، خصوصاً اب یہ جو فلسطین والا ایشو چل پڑا ہے اس میں کافی حد تک انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے۔ ایون جو امریکی سیکریٹری خارجہ کو جس طرح خبر آئی کہ انہوں نے ویٹ کرایا، پھر ملاقات سے انکار کیا، پھر اگلے دن ملے، اور ملتے ہی انہوں نے کہا جی آپ پہلے فلسطین والے مسئلے پہ بات کریں کہ کیا کرنا ہے، اسرائیل نے کیا کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا پازیٹیو، مطلب میں تھوڑا سا آئیڈیلزم کا شکار ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ آگے جانا چاہیے تھا اور اس مسئلے کو حل کرانا چاہیے۔ بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے، مطلب ہسپتالوں پہ، پناہ گاہوں پہ، اسکولوں پہ، ہر جگہ بمباری ہو رہی ہے۔ انسان ہے یار، وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، ہیں تو انسان ہمارے جیسے، میرے جیسے، آپ کے جیسے، اور وہ بچے بھی ہمارے بچوں جیسے ہی ہیں نا۔ مطلب وہ نہیں دیکھی جاتی وہ ویڈیوز، میں کیا کہوں، مطلب وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بڑی مشکل سے۔ خیر اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ محمد بن سلمان بزی ہیں تو دو چیزیں آئی ہیں، ایک تو ان کے بھائی جو ہیں نائب وزیر دفاع، ان سے ملاقات ہو چکی ہے اطلاعات کے مطابق، اور دوسری آج صبح جب نواز شریف صاحب کی واپسی تھی تو وہ تھوڑا سا ڈیلے کی گئی ہے کیونکہ ان کی ایک اہم میٹنگ پھر پلان ہو گئی ہے۔ اچھا یہ میٹنگ اس لیے ضروری ہے، پاکستان کی سیاست اور ان چیزوں میں اپنی جگہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اکانومی ہے۔ نواز شریف کی واپسی میں جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ مشکل سے نکالو نواز شریف صاحب اور کر دو، پھر سے کر کے دکھا دو نواز شریف، اور نواز شریف سارے مسئلے حل کر دے گا، نواز شریف سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یہ جب کمیونیکیشن چل رہی ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ پیسوں سے، پیسے چاہیے نا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، ڈالر چاہیے۔ تو سعودی عرب میں رکنے، ملاقاتیں کرنے کا مقصد جو ہے کوئی بڑی بزنس ڈیل کے امکان ہے، اس کے لیے کوشش ہے۔ اچھا وہ جو بھی کر رہا ہو، وہ نواز شریف صاحب کریں، وہ محسن نقوی صاحب کریں، وہ کاکڑ صاحب کریں، وہ عاصم منیر صاحب کریں، جو بھی کریں، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اچھا اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل بات کرنا کہ جمہوریت کے مطابق ہونی چاہیے، عوامی نمائندے ہونے چاہیے، جب ہے ہی نہیں، ہمارے سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جن چیزوں پر کمپرومائز کر چکی ہیں، تو پھر یار کم از کم چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں۔ مگر وہ سسٹم تو میں اور آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام تو میکسیمم یہ تھا کہ ہم نے ووٹ دیا ہے، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہم لائنوں میں لگ کے، وہ سردیاں ہو، گرمیاں ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، ہم لائنوں میں کھڑے ہو کر انہیں ووٹ دیتے ہیں اور اپنے نمائندوں کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، ان کی حکومت بنتی ہے، ہم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو وعدے ہوئے ہوتے ہیں اس ساری کیمپین کے دوران انہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ابھی بھی بہت خوبصورت نعرے ہیں کہ سب ٹھیک کر دے گا نواز شریف۔ آئی وش، میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، نواز شریف صاحب سب ٹھیک کر دیں۔ ہم نے تو اپنے مسئلے حل کرانے ہیں نا، اگر نواز شریف صاحب کر دیتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں وہ ایک کشمکش سی چل رہی ہے۔ دو الگ الگ سپیچ رائٹرز نے، ان کے جو تقریر نویس ہیں، انہوں نے دو الگ الگ تقریریں لکھ کے دی ہیں۔ میاں صاحب کہ دائیں اور بائیں جیب میں دونوں میں الگ الگ تقریریں ہوں گی، مطلب یہ ایک وہ خبر آ رہی ہے سننے میں، جس میں یہ ہے کہ وہ اگر تو کراؤڈ بہت بڑا ہوا
تو پھر اگریسو تقریر ہو جائے گی. پھر باجوہ کی بھی ایسی کی تیسی اور فیض کی بھی. اور اگر کراؤڈ اتنا بڑا نہ ہوا اور ظاہر ہے وہ آ کر لینڈ کر کے ادھر جلسہ گاہ تک پہنچنے تک انہیں کچھ چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. تو اگر معاملات کچھ مختلف لگے دونوں طرف سے بھی، کراؤڈ کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی کہ کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے، تو پھر ہومیوپیتھک تقریر تو تیار ہے ہی ہے، جس میں کہا جائے گا کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا اور پرانی چیزوں پہ مٹی ڈال دیں اور بس آگے چلیں ترقی کے راستے پہ. اچھا ظاہر ہے عوام کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی قابل قبول ہے. وہ اگریسو والا اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے ان مسائل کو روکا جائے جو ایکسکیوز بنتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے، ہماری سیاسی لیڈرشپ کے پاس جو ایکسکیوز آتا ہے، ایک بہانہ آتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا تھا، اس کو بھی تو ختم کرنا نا. تو کاش کبھی ختم کر لیں، لیکن نہیں کرنا تو چلے اسی طرح ٹھیک کرا کے دکھا دیں. ایک چیز صرف اہم ہے، میاں صاحب نے سرخ پتلون پہنی ہوئی ہے. اچھا یہ پہلے خبریں آئیں، تصویریں آئیں تو اس پہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی وہ ہے فوٹو شاپ ہو گئی ہے، لیکن آج بھی جو ویڈیوز چل رہی ہیں وہ سرخ پتلون ہی ہے. کہیں پھر کسی پیر صاحب نے، کسی مرشد نے تو نہیں بتا دیا. تو حضور ہم پہلے ہی مرشدوں کے ڈسے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 3.5 سال میں تو خاص طور پہ مرشدوں نے جو کمال دکھایا ہے، تو کہیں پھر اسی طرح کے کوئی مرشد تو نہیں آ گئے جن کے بارے میں پھر کبھی جا کر پتہ چلے گا کہ وہ پیچھے سے کون بتا رہا تھا مرشد کو اور وہ مرشد آگے کیا بتا رہے تھے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مجھے امید ہے میاں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، تو اس طرح کے کسی چکر میں پڑنے کی بجائے میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ سرخ پتلون جو ہے ان کے فیشن کے طور پر ہی ہوگی. کسی بچے نے، کسی دوست نے انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ سر بڑے ڈینڈی لگیں گے آپ، اسمارٹ لگیں گے، ینگ لگیں گے، یہ پہن لیں. تو آئی وش کہ ایسا ہی ہو، کوئی مرشد نہ نکل آئے. شکریہ.